بیوی کو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ یہ میری مملوکہ ہے، اس کو آپ مار دو، آپ جو بھی کرو، اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ والا نہیں تھا. لیکن اسلام نے اس کو بھی ایک معاہدہ قرار دیا، لیکن یہ اس ملکت ایمانکم کے مقابلے میں مضبوط معاہدہ ہے. دوسری طرف جو ہے نا ملا جیون جیسے لوگوں کی کھوپڑی کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ہم مرد نکاح کرنے کے بعد 3 طلاق کے مالک ہیں. کتنے طلاق کے؟ 3 طلاق کے مالک ہیں. اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی تو 2 طلاقوں کی ملکیت اس کی جیب میں ابھی باقی ہے. اب وہ عورت جو نا عدت کے بعد کسی سے شادی کرتی ہے، وہاں پر بھی اس کو کچھ عرصے کے بعد 1 طلاق ملتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، 2 طلاق وہ بھی جیب میں رکھتا ہے. اس طریقے سے وہ عورت 10 آدمیوں کے اوپر گھومتی ہے. 10 آدمی اس کو 1 طلاق دیتے، 2 اپنے پاس رکھتے ہیں. اب یہ جو 2 منزلہ بلڈنگ ہے طلاق کی، جو ہر ایک نے جیب میں رکھی ہے، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگاؤ پھر غسل کرو، تیمم کرو. اب ہاتھ لگانے سے مراد کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بٹی کا مزدور ہے، بٹا خشت بٹا کے اندر کام کرتا ہے. ابھی بھی یہ مروج ہے، خاندانوں کو جو ہے نا وہ لاکھوں روپے جو ہے نا مقروض کر کے ان کو جو ہے نا اپنے ہاں رکھا جاتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گروی. اب یہ ان کو گروی رکھنا جائز ہے نا جائز ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس گروی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے غلام تو نہیں بنتے ہیں. وہ جو جاہلیت کی غلامی کا تصور تھا، وہ والے غلام آپ جب بھی اس کو جو ہے نا 3 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 20 لاکھ کروڑ جتنے کے جو ہے نا وہ گروی ہیں، آپ اس کو دے دو تو بس وہ چھوٹ جائیں گے. چھوٹتے ہیں کہ نہیں چھوٹتے؟ اسلام نے یہ کمال کیا کہ لونڈی اور غلام کو یہ گروی حیثیت دے دی. اس نے بولا کہ مالک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے مرغی کا آدمی مالک بنتا ہے کہ اس کو ذبح کر کے کاٹو، اس کو جو بھی کرو. نہیں، وہ ایک انسان ہے، آپ نے خرچہ کیا ہے. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے اوپر غلام آزاد کرنا وہ خود سمجھتا ہے کہ، تو آپ اس کو روک نہیں سکتے ہو. آپ نے جتنا خرچہ کیا ہے وہ خرچہ آپ کو دے دیا جائے گا تو وہ آزاد ہے، آپ رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہو. اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ملکت ایمانکم. یہ ملکت کا جو لفظ ہے یہ آتا ہے مؤنث کے لیے. اس کے لیے آتا ہے مؤنث کے لیے. ایمانکم ایک ہے یمین. یمین کس کو کہتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کو. ایمان اس کی جمع ہے. تو ہم کوئی عہد کرتے ہیں، یہ بھی یمین ہے. کوئی عہد آدمی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ یمین ہوتا ہے. حلف اٹھاتا ہے، یہ بھی یمین ہے. عہد کرتا ہے، وہ بھی یمین ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے نا ملکت ایمانکم، ہاتھ جو ہے یہ مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث ہے. ملکت اور ایمان جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث. ملکت ایمانکم کہ تمہارے جو معاہدے ہیں یہ اس کے مالک ہیں. تمہارا معاہدہ اس کا کیا ہے؟ مالک ہے. وہ خود مالک نہیں ہے. تو ملکت ایمانکم کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ 2 کاروباری شراکت دار ہیں. میری کریم بھائی کے ساتھ کاروباری شراکت داری ہے، تو ہمارا ایک دوسرے پر ملکت ایمانکم کا اطلاق ہوتا ہے. ہماری کسی قوم کے ساتھ ہمارا کوئی قبیلہ حلیف ہے، اس کے اوپر بھی ملکت ایمانکم کا اطلاق ہوتا ہے. کاروباری شریک کے اوپر بھی ہوتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو یہ معاہدے والا معاملہ آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ملکیت کا تصور تھا نا وہ تو نکال دیا، وہ خارج کر دیا، اس کو گروی حیثیت دے دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ گروی حیثیت کے اندر معاملہ آ گیا تو اس کے بعد غلامی کا سسٹم ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس طریقے سے بیوی کو لوگ کیا سمجھتے تھے
کہ یہ میری مملوکہ ہے، اس کو آپ مار دو، آپ جو بھی کرو، اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ والا نہیں تھا. لیکن اسلام نے اس کو بھی ایک معاہدہ قرار دیا، لیکن یہ اس ملکت ایمانکم کے مقابلے میں مضبوط معاہدہ ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہ چھوٹا معاہدہ ہے اور یہ تھوڑا بڑا معاہدہ ہے. لونڈی آپ کی ہو وہ آزاد ہو سکتی ہے، غلام آپ کا آزاد ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ اور وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کراؤ طلاق شدہ اور بیوہ خواتین کا، اور جو تمہارے صالحین غلام ہیں اور جو تمہاری صالحین صالحات لونڈیاں ہیں ان کا نکاح کراؤ. ان کی حیثیت ثانوی ہے. لیکن وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد غلام وہ جو گروی ہیں، آج بھی اگر کوئی کسی کو اس ماحول کے اندر دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں تمہارا گروی تو نہیں ہوں، تم نے مجھے کوئی گروی تو نہیں رکھا ہوا ہے. اشیاء کو گروی لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ مکان کو بھی رکھتے ہیں، زمین کو بھی رکھتے ہیں کہ بھئی یہ تم جو ہے نا جب تک وہ قرض نہیں دو گے یہ تمہارے پاس گروی ہے. تو انسان بھی گروی بن جاتا ہے. لیکن وہ جو ملکیت والا تصور ہے انسانوں کا وہ ختم کر دیا. اچھا بیگمات کا بھی ختم کر دیا. جب تصور جو ہے نا ختم کر دیا تو آپ اس کو مار نہیں سکتے ہو. آپ کو اسے اتفاق نہیں ہے، آپ کی کوئی ناپسندگی نہیں معاملہ تو آپ اس کو چھوڑ دو، لیکن مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ اس کے مالک نہیں ہو. اچھا ایک طرف اسلام نے اتنا بڑا احسان کیا، دوسری طرف جو ہے نا ملا جیون جیسے لوگوں کی کھوپڑی کو دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے ہم مرد نکاح کرنے کے بعد 3 طلاق کے مالک ہیں. کتنے طلاق کے؟ 3 طلاق کے مالک ہیں. اب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی تو 2 طلاقوں کی ملکیت اس کی جیب میں ابھی باقی ہے. اب وہ عورت جو نا عدت کے بعد کسی سے شادی کرتی ہے، وہاں پر بھی اس کو کچھ عرصے کے بعد 1 طلاق ملتی ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، 2 طلاق وہ بھی جیب میں رکھتا ہے. اس طریقے سے وہ عورت 10 آدمیوں کے اوپر گھومتی ہے. 10 آدمی اس کو 1 طلاق دیتے، 2 اپنے پاس رکھتے ہیں. اب یہ جو 2 منزلہ بلڈنگ ہے طلاق کی جو ہر ایک نے جیب میں رکھی ہے، اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ ایک ضعیف حدیث کے اندر جو ہے نا یہ آتا ہے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی جھوٹ باندھ سکتا ہے تو دوسروں پر نہیں باندھ سکتے ہیں. پھر حضرت علی، حضرت حسن بن حسین اور چند بڑے صحابہ جو اکابر صحابہ تھے، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے نا اگر ایک آدمی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 1 طلاق دیتا ہے اور دوسری جگہ شادی کرتی ہے، واپس آتے ہی نا تو وہ جو پہلے سے موجود 2 طلاق ہیں یہ 2 کا مالک ہوگا. صحابہ اکابر صحابہ کی طرف منسوب ہے. حدیث بھی ایسی ہے، حدیث ضعیف ہے. پھر عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، ان تینوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں، جب وہ نئے سرے سے وہ کرے گی، شادی کرے گی پہلے والے کے ساتھ، تو نئے سرے سے 3 طلاق کا مالک ہوگا وہ. اس کے اوپر امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سب کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ پہلے سے موجود 2 طلاق کا مالک ہوگا، 3 کا نہیں ہوگا. اس میں امام ابو حنیفہ اکیلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 3 طلاق کا مالک ہوگا. امام ابو حنیفہ سے اپنے شاگردوں نے بھی اختلاف کیا ہے. امام ظفر اور امام محمد اس سے متفق نہیں ہے، بلکہ نہیں یہ 3 کا ہوگا. تمام محدثین کا بھی یہی مذہب ہے، تمام اہل حدیث کا بھی یہی مذہب ہے. اب آپ بولو گے کہ یار ایک سائڈ کے اوپر یہ جو بات نقل ہوئی ہے، وہ جو میں نے ملا جیون والا لطیفہ سنا ہے نا کہ بچے جھوٹ نہیں بول سکتے، معاملہ وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار بڑے بڑے صحابہ کی طرف ائمہ کا اختلاف،
اب ایک سائڈ کے اوپر یہ دیکھو کہ یار یہ طلاق کی جو یہ ملکیت ہے کہ ایک ایک جو ہے نا وہ دو طلاق کا کیسے جو ہے نا یہ بلڈنگ ہو سکتی ہے، ممکن نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا ملا جیون جیسے ہمارے سارے لوگ ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یار یہ ملا جیون کو تو آپ نے پکڑ لیا، پہلے زمانے میں بھی کوئی بتاؤ کہ کوئی تھا؟ ہاں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگاؤ پھر غسل کرو، تیمم کرو. اب ہاتھ لگانے سے مراد کیا ہے؟ یہ والا ہاتھ لگانا ہے؟ کوئی بیوقوف ہوگا جو یہ بولے گا کہ یار اس سے غسل کرو. تو امام ابو حنیفہ کا تو یہ مسلک ہے. باقی ائمہ میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ لگ گیا نا تو وضو یا غسل کرنا پڑے گا نا. تھے ملا جیون کے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اللہ نے بہت آسان کیا ہے. سارے لوگ اندر سے کہہ رہے ہیں کہ یار بات زبردست ہے، لیکن یہ ہے کہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور یہ مدرسوں کے جو بڑے بڑے شیخ الاسلام، مفتی اعظم اور وہ محدث الاثر اور فلانا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو مانتے نہیں ہیں. اندر سے یہ بڑے کھوکھلے ہو گئے ہیں نا.